بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیفی نیٹ ورک ون کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک رونے والے پتھر کا۔ مگر اس واقعے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک اور ایمان افروز واقعہ پیش کروں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا اور ہر روز فاقوں میں گزار دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کلیم اللہ ہیں اور آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے گا کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دے تاکہ میں اچھی طرح زندگی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد قبول کر لی اور اس کو کچھ مویشی، گندم اور چند مزید چیزیں عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزانہ کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک سال یا کچھ عرصہ گزر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ اس کا کیا حال چال ہے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے ایک عالیشان مکان بنایا ہوا تھا، دوستوں اور مہمانوں کو بلایا ہوا تھا، دسترخوان بچھے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، سب کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ملاقات کی تو اللہ پاک سے عرض کیا، اے پروردگار عالم، آپ نے اس بندے کو جو رزق دیا تھا وہ تو بہت کم تھا، لیکن آج اس بندے کے پاس بہت زیادہ نعمت ہے۔ یا اللہ، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے اس کو پوری زندگی کا رزق ایک ہی دن عطا کر دیا تھا۔ بے شک وہ اس رزق کو اپنی ذات پر یعنی خود پر استعمال کرتا تو اس کا رزق بس وہی تھا جو اس کو ہم نے دیا تھا۔ اس بندے نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے، میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، میرے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا فرض جانا، غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے، اور میرا جو دستور ہے، جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہو گیا، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر، میں تجھ کو 10 گنا زیادہ دوں گا۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا ٹوٹا پھوٹا یقین کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے سے قطراتے ہیں۔ جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اپنی جیب میں نوٹوں کے بجائے سکے تلاش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے بولا، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ محترم دوستو، اس پتھر کو شاید یہ ڈر اس لیے پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔
پتھر بولا کہ اگر میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہاں میرے لیے اللہ تعالی سے سفارش کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور تیرے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالی سے کلام کیا۔ اسی درمیان آپ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آنے لگے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اب آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار عالم، واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا، بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ طور پر اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس پتھر کے قریب گئے، اس پتھر سے پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی، مگر تم ابھی بھی رو رہے ہو۔ وہ پتھر کہنے لگا، اب تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ تعالی کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، ایک پتھر جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جانور ہو کر اللہ سے ڈرے، پتھر اللہ سے ڈرے، مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس زندگی کا اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بے پناہ اللہ اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے اور اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جو لوگ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنے دوستوں، احباب و رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور محفل میں دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اسلامی معلومات کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔